الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، الحمدللہ مشکات المصابیح کا درس سلسلہ وار جاری ہے۔ آج کی ہماری اس نشست کا آغاز تیمم کے بیان سے ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فلم تجدوا ماء، اگر تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے پاکی حاصل کرنے کا ارادہ کرو، یعنی تیمم کرو، اپنے شہروں کا مسح کرو اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ تیمم کے فرائض کو بھی بیان کیا گیا۔ تیمم وضو اور غسل دونوں کا نائب ہے، الٹرنیٹ ہے، یعنی اگر کسی شخص کو غسل کی حاجت ہو اور پانی موجود نہیں ہے، تیمم کے لیے جو شرائط ہے، پانی موجود نہیں ہے اور چاروں جانب ایک ایک میل تلاش کر لیا اور جس سمت جا رہا ہے وہاں پر 2 میل تلاش کیا، پانی نہیں ملا، تو وہ تیمم کرے گا۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ پانی تو موجود ہے لیکن اس کے استعمال کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بیمار ہے آدمی، سمندر کے پاس بیٹھا ہے لیکن بیمار ہے، گھر میں پانی موجود ہے لیکن بیمار ہے، اور ایسی بیماری ہے کہ پانی استعمال کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، تو ان حالات میں تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ تیمم میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ تیمم سے مٹی کے ذریعے پاکی حاصل کرنے کا ارادہ کرے، نیت کرنا اس میں فرض ہے۔ اس میں وضو اور غسل میں فرض نہیں ہے نیت، لیکن تیمم میں فرض نہیں ہے۔ کا وہ تیمم غسل کا ہو یا وضو کے لیے؟ وضو کا بھی ہو، اور ایک تیمم سے کتنی بھی عبادتیں ادا کر سکتے ہیں۔ اور پھر دوسری شرط یہ ہے کہ پاک مٹی پر دونوں ہاتھوں کو مارے گا، اس کے بعد تھوڑا سا اس کو جھٹکے گا، چہرے کا مسح کرے گا، پھر دوسری ضرب لگائے گا، یعنی دوسری مرتبہ دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر مارے گا، پھر بائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کا مسح کرے گا، پھر سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا مسح کرے گا۔ اس طرح یہ تیمم ہوگا۔ اس میں سر کا مسح نہیں ہے، پیروں کا مسح نہیں ہے۔ باب التیممی، یہ تیمم کا بیان ہے۔ وہو لغتاً القصد، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیمم کے لغوی معنی لغت کے اعتبار سے اس کے معنی یہ ہے کہ ارادہ کرنا۔ قصد یقصد قصداً، تیمم یتیمم تیمما، باب تفاعل سے ہے، اس کے معنی ہے ارادہ کرنا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے کہ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور تم یعنی جو تم خرچ کر رہے ہو اس میں سے معمولی چیز کا تم ارادہ مت کرو۔ اللہ تعالیٰ تم کو جو کچھ دیا ہے یا زمین کی جو پیداوار ہے اس میں سے معمولی یعنی حقیر چیز کا تم ارادہ مت کرو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ اللہ کی راہ میں دینا چاہ رہے ہو تو اچھی چیز دو۔ وہ شرعاً، شریعت کے اعتبار سے تیمم کہتے ہیں قصد التراب، مٹی کے ذریعے یا مٹی کے قائم مقام جو چیز ہے، مٹی کے جنس کی جو چیز ہے اس کے ذریعے مخصوص طریقے سے پاکی حاصل کرنے کا ارادہ کرنے کا نام تیمم ہے۔ مٹی کے جنس کی چیز جیسا کہ پتھر وغیرہ ہے یا اینٹ ہے، یہ جو ہے مٹی کے جنس کی چیز ہے۔ ولی اعتبار القصد، مٹی یا مٹی کے جنس کی چیز جیسا کہ پتھر وغیرہ ہے یا اینٹ ہے، اس کے ذریعے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ ولی اعتبار القصد فی مفہومہ اللغوی وجبت النیۃ فیہ عندنا بخلاف اصلہ من الوضوء والغسل، اور احناف کے پاس اس کے لغوی معنی میں لغوی جو مفہوم ہے اس میں قصد کا، ارادے کا اعتبار کرنے کی وجہ سے اس میں نیت کرنا شرط ہے ہمارے پاس، یعنی ہمارے پاس وضو اور غسل میں نیت شرط نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ بغیر نیت کے اگر کوئی غسل کر لیا غسل ہو جائے گا، وضو کر لیا تو اس کا وضو ہو جائے گا، اس کے ذریعے نماز پڑھے گا تو نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ لیکن برخلاف تیمم کے، اگر تیمم میں نیت نہیں کیا پاکی حاصل کرنے کی تو تیمم نہیں ہوگا، کیونکہ تیمم کے معنی خود ہے ارادہ کرنا نیت کرنے کے۔ وَأَيْضًا الْغَسْلُ بِالْمَاءِ طَهَارَةٌ حِسِّيَّةٌ، ونیز پانی سے دھونا یہ محسوس ہونے والی طہارت ہے، اس میں نیت شرط نہیں ہے۔ الا لخصوص الاجر، مگر کوئی اجر چاہ رہا ہے، ثواب کی چاہ رہا ہے، بلند درجہ اگر چاہ رہا ہے تو اس کے لیے نیت کرنا
بہتر ہے، ضروری ہے، برخلاف تیمم کے، کیونکہ یہ طہارت حکمی ہے، حقیقی طہارت نہیں ہے، یہ محسوس ہونے والی طہارت نہیں ہے، یہ حکمی ہے، حکماً یہ پاک ہو رہا ہے۔ وفی ظاہری انما ہوا عبرۃ فاحتاج الی النیہ لیصیر بها کالطہارۃ الحقیقیہ۔ ثم تیمم ثابت، پھر تیمم ثابت ہے قرآن اور حدیث سے اور اجماع امت سے۔ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ تیمم کا حکم دیا ہے، یعنی اگر پانی نہ ملے تو تم تیمم کرو پاک مٹی سے۔ واختلفوا فی وقت فرضیتہ، یہ تیمم کب فرض ہوا ہے اور کس جگہ فرض ہوا ہے اور کس وجہ سے فرض ہوا ہے، اس کا حکم جو آیا ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ واجمعوا علی انہ مختص بالوجہ والیدین، لیکن تمام علماء فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تیمم خاص ہے کس کے ساتھ؟ چہرے اور ہاتھوں کے ساتھ، یعنی چہرے کا مسح کریں گے اور ہاتھوں کا مسح کریں گے، اس میں پیروں کا مسح نہیں ہے، سر کا مسح نہیں ہے۔ اگرچہ کہ حدث سے اکبر ہو، یعنی غسل کی حاجت ہے، ناپاک ہے، تب بھی صرف چہرہ اور ہاتھ کا مسح کرے گا آدمی، اور یہ امت محمدیہ کے خصوصیات میں سے ہے۔ الفصل الاول، پہلی فصل، حدیث نمبر 526، عن حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلنا علی الناس بثلاث۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہم کو لوگوں پر فضیلت دی گئی 3 چیزوں کی وجہ سے، یعنی امت محمدیہ کو دیگر امتوں پر جو فضیلت دی گئی ہے 3 چیزوں کی وجہ سے، 3 چیزوں کی وجہ، یعنی 3 خصوصیتیں اللہ تعالیٰ اس امت کو عطا فرمایا ہے نبی کے وسیلے سے۔ جعلت صفوفنا کصفوف الملائکہ، ہماری جو صفیں نماز کے لیے جو ہم کھڑے ہوتے ہیں، صفیں بناتے ہیں، یہ صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح اللہ تعالیٰ اس کو قرار دیا ہے۔ وجعلت لی الارض کلھا مسجدا، اور وجعلت لنا الارض، اور ہمارے لیے زمین، پوری زمین مسجد بنا دی گئی، یعنی ہم جہاں چاہیں پاک مقام پر ہم نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دیگر امتوں میں ایسا نہیں تھا، ان کے لیے عبادت کی ایک جگہ خاص تھی، اس جگہ کے سوا کوئی اور جگہ پر عبادت کرنا ان کے لیے جائز نہیں تھا، صحیح نہیں تھا۔ پھر آپ فرما وجعلت تربتها لنا طہورا، اور اس کی مٹی ہمارے لیے پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے جب ہم پانی نہ پائے، یعنی تیمم امت محمدیہ کے خصوصیات میں سے ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس امت پر بہت بڑا کرم اور فضل فرمایا ہے، بہت سی آسانی عطا فرمایا ہے۔ اسی میں سے ایک چیز تیمم کی نعمت ہے، تیمم کا جو حکم ملا ہے، پانی نہ ملنے کی صورت میں یا پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں، بیماری وغیرہ کی صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے، مٹی سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث نمبر 526، فضلنا، یہ مجہول ہے، فضل یفضل تفضیل، فضل یفضل تفضیل، فضیلت دینا۔ فضلنا یہ فعل ماضی مجہول ہے، ہم کو فضیلت دی گئی، علی الناس، تمام لوگوں پر، ای فضلنا اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو فضیلت دیا، علی جمیع الامم السالفہ، گزری ہوئی تمام امتوں پر اللہ تعالیٰ ہم کو فضیلت دیا 3 چیزوں کی وجہ سے، ای بثلاث خصال، 3 خصلتوں کی وجہ سے، 3 عادتوں کی وجہ سے، 3 خوبیوں کی وجہ سے، 3 خصوصیات کی وجہ سے جو ان کو حاصل نہیں تھی، جو یعنی وہ 3 خصوصیات میں سے ایک بھی ان کو نہیں ملی تھی۔ لأن الامم السالفہ كانوا يقفون في الصلاة كيفما اتفقا، کیونکہ گزری ہوئی امتیں نمازوں میں جیسے چاہے کھڑے ہوتے تھے، یعنی صف نہیں تھی ان کے، بس یعنی صف کا حکم نہیں دیا گیا تھا ان کو۔ وَلَمْ تَجُزْ لَهُمُ الصَّلَاةُ إِلَّا فِي الْكَنَائِسِ، اور ان کے لیے نماز جائز نہیں تھی مگر ان کے کنیسوں میں، گرجا گھروں میں، ان کی عبادت خانوں میں، اور ان کے لیے تیمم بھی جائز نہیں تھا۔ وَلَيْسَ فِيهِ انحصار خصوصیات هذه الأمة في الثلاث، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امت محمدیہ کے صرف یہ 3 ہی خصوصیات ہیں، اور بھی خصائص ہیں، لیکن یہاں پر 3 خصوصیات کا ذکر کیا گیا۔ لأنه علیہ الصلاۃ والسلام کان تنزل علیہ خصائص امتہ شیئا فشیئا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر اس امت کے متعلق
خصوصیات دھیرے دھیرے نازل ہوتے تھے. جب 3 بتائے گئے تو اب تینوں کو بیان فرمائیں. فَيُخْبِرُ عَنْ كُلِّ مَا نَزَلَ عَلَيْهِ عِنْدَ إِنزَالِهِ بِمَا يُنَاسِبُ. یعنی آپ خبر دیتے ہیں ہر اس خصوصیت کے بارے میں جو آپ پر نازل ہوتی، جب وہ نازل ہوتی اس کی مناسبت سے. جب جو خصوصیت آپ کو بتائی گئی آپ اس کو بیان فرماتے تھے. وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ جُعِلَتْ صُفُوفُنَا ہماری صفیں، یعنی ہمارا صفوں میں ٹھہرنا ایسا بنا دیا اللہ تعالیٰ جیسا فرشتے ٹھہرتے ہیں عبادتوں میں. قیل فی المعرکہ کہا گیا کہ معرکہ جنگوں میں جس طرح ہم صفیں بناتے ہیں یہ فرشتوں کے صفوں کے برابر ہے. اور کہا گیا کہ نماز میں ہم جو صفیں بناتے ہیں یہ فرشتوں کی صفوں کی طرح ہے. اور کہا گیا کہ اطاعت میں اللہ اس کے رسول کے حکم کو ماننے کے لیے کہ ہم جو صف وسطہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارا جو کھڑا ہونا ہے اللہ کی اطاعت میں فرشتوں کے کھڑے ہونے کی طرح ہے. قال تعالیٰ حکایتاً عنہم اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بارے میں حکایت کرتے ہوئے بیان کیا. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ اور ہم ہی ہے جو سب بناتے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ اور ہم ہی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا اور ہمارے لیے پوری زمین بنا دی گئی ہے عبادت گاہ سجدہ گاہ. کلھا جو لائیں یہ تاکید ہے، یعنی پہاڑوں پر جنگلوں میں کہیں بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اس زمین کی مٹی ہمارے لیے پاک بنا دی گئی یعنی پاک کرنے والی جب ہم پانی نہ پائیں. وہ مفہوم الحدیث ای ان غیر التراب لا یکون طاہرا وهو معتبر عندنا خلافا لغیرنا. جب ہم پانی نہ پائیں، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مٹی کے سوا دوسری چیز پاک کرنے والی نہیں ہے اور یہی ہمارے پاس معتبر ہے، دوسروں کا اس میں اختلاف ہے. یعنی مٹی یا مٹی کے جنس کی چیز سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں. حدیث نمبر 527 وعن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فصلى بالناس فلما انفلت من صلاته اذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم فقال ما منعك يا فلان ان تصلي مع القوم قال اصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك متفق علیہ. حدیث نمبر 527 حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، بس آپ لوگوں کو نماز پڑھائے. پس جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو قوم سے علیحدہ بیٹھا ہوا ہے جو نماز نہیں پڑھا لوگوں کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا کہ تجھ کو کس چیز نے روکا ہے فلاں شخص، لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے تم کو کس چیز نے روکا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے جنابت لاحق ہو گئی ہے، یعنی میں ناپاک ہوں اور پانی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا تجھ پر لازم ہے یعنی صاف مٹی، پاک صاف مٹی وہ تیرے لیے کافی ہے، یعنی تیمم کر کے تم نماز پڑھ لو. اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. وانا عمران ملا علی غاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ عمران سے مراد یہاں پر عمران بن حسین ہے الخزاعی جو قبیلہ خزاعہ کے ہے. اسلم ہوا و ابو حضرت عمران بھی ایمان لائے، ان کے والد حسین بھی ایمان لائے. قال كنا فی سفر وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، بس آپ نماز پڑھائے لوگوں کو امام بن کر. فلما انفتح بس جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اپنی نماز سے تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ فَإِذَا النَّبِيُّ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص علیحدہ بیٹھا ہوا ہے، قوم سے الگ ہے، جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھا. لم یصلی جو نماز نہیں پڑھا لوگوں کے ساتھ. یہ جملہ جواب ہے لما کا. فلما انفتح لما کا جواب ہے، یعنی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھیں ایک آدمی کو. لم یصلی فقال تو آپ نے فلما انفتح فاجأہ یعنی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اچانک ایک شخص پہ نظر پڑی، ابھی ایک شخص کو دیکھے جو نماز نہیں پڑھا تھا. تو آپ نے اس سے فرمایا کہ اے فلاں شخص تجھ کو کیا ہو گیا ہے، تجھ کو کس چیز نے روکا کہ تو ہمارے ساتھ قوم کے ساتھ نماز پڑھتا، نماز پڑھنے سے تجھ کو کس چیز نے روکا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے جنابت ہو گئی تھی اور پانی موجود نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا علیک بالصعید
یہ اس میں فعل ہے، علیہ کا بمعنی خود، والزم یعنی تم لازم کر لو اپنے اوپر مٹی کو، یعنی تم مٹی تم پر لازم ہے، یعنی تم تیمم کر لو، یعنی تم پر لازم تھا کہ تم تیمم کر لیتے مٹی سے۔ وہ التراب عندنا، صعید سے مراد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مٹی ہے۔ ووجہ الارض عند ابی حنیفہ، امام اعظم اور امام مالک کے پاس زمین کی جنس کی کوئی بھی چیز، چاہے مٹی ہو یا کوئی اور چیز ہو، یہ سب برابر ہے، کیونکہ سعید ما سعید علی الارض، سعید یہ سعیدہ سے ہے، سعیدہ اس طرح تو یعنی اوپر ہونا، زمین کے اوپر جو جو چیزیں ہیں اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استثناء کیا ہے کہ اس کا وہ چیز جو راکھ بن جاتی، راکھ سے تیمم نہیں کر سکتے، یا جو پگھلا دی جاتی ہے، فإنہ کیونکہ وہ یعنی وہ پاک مٹی تمہارے لیے کافی ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 528، وعن عمار قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أصيب الماء فقال عمار لعمر أما تذكر أننا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض ونفخ فیہما ثم مسح بہما وجہہ وکفیہ، رواہ البخاری ولمسلم نحوہ وفیہ قال انما یکفیک ان تضرب بیدیک الارض ثم تنفخ ثم تمسح بہما وجہک وکفیک۔ حدیث نمبر 528، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، بس اس نے کہا کہ میں ناپاک ہو گیا ہوں، بس میں پانی نہیں پایا تو میں کیا کروں؟ تو حضرت عمار نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہم اور آپ ایک سفر میں تھے، البتہ آپ نماز نہیں پڑھے اور میں اب رہا میرا معاملہ تو میں مٹی میں لوٹا، لٹ پٹ ہوا، یعنی مٹی میں لوٹنے لگا میں، پس میں نماز پڑھا، پس میں اس کا ذکر کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو آپ نے فرمایا کہ اے عمار تمہارے لیے اس طرح کافی تھا، یعنی تیمم کر کے بتایا، یعنی غسل کے لیے کیا جانے والا تیمم پورے جسم کا مسح ضروری نہیں ہے، چاہے غسل کے بدلے میں تیمم کرو چاہے وضو کے بدلے میں، دونوں کا طریقہ سیم ہے، یعنی 2 ضرب زمین پر لگانا ہے، پہلی ضرب دونوں ہاتھوں کو زمین پر ماریں گے، پھر اس کو جھٹک کر مٹی پر مارنے کے بعد اس کو تھوڑا سا جھٹک کے چہرے کا مسح کر لیں گے، چہرے کو بھول لی، پھر دوسری ضرب زمین پر لگائیں گے، مٹی پر لگائیں گے، پھر اس کو جھٹک کر دونوں ہاتھوں کا مسح کر لیں گے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارے اور ان میں پھونکے، یعنی مٹی جو تھی اس کو جھٹکے، پھر ان دونوں کے ذریعے اپنے چہرے کا اور اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کیے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام مسلم اس کے معنی میں روایت کیا اور اس میں یہ الفاظ اضافہ ہے، تمہارے لیے یہی کافی تھا کہ تم اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مار دیتے، پھر تم ان کو پھونک دے، پھر تم ان دونوں کے ذریعے اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر دے۔ حدیث نمبر 528، وعن عمار ای ابن یاسر رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقال ای الرجل سائلا انی اجنبت ای سرت جنبا او دخلت فی الجنابہ۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت عمار یعنی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمر بن خطاب کے پاس حاضر ہوا رضی اللہ، اور کہا یعنی ای الرجل سائلا، وہ شخص کہا یہ سوال کرتے ہوئے کہ میں جنوبی ہو گیا، یعنی جنابت والا ہو گیا، یا جنابت میں داخل ہو گیا، فلم اصیب الماء، میں پانی نہیں پایا، وجاء یعنی میں کیا کروں ایسی صورت میں۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں، اس واقعے کے ذریعے جواب دیں۔ حضرت عمار نے حضرت عمر سے کہا کیا آپ کو یہ یاد نہیں ہے یہ واقعہ کہ ہم سفر میں تھے، یعنی میں اور آپ، مصابیح میں یہ الفاظ ہے، فی سریت یعنی ایک جماعت میں ایک لشکر میں تھے ہم، میں اور آپ، یہ انتا کیا ہے تاکید کے لیے ہے، اور بیان ہے کنہ کی ضمیر کا، یعنی میں اور آپ،
یعنی فلمانہ معنی یہ ہے کہ ہم سب جنوبی ہو گئے تھے. فاما انت اب رہا آپ کا معاملہ فلم تصلی تو آپ نماز نہیں پڑھے کیونکہ وہ پانی تک پہنچنے کی توقع کر رہے تھے حضرت وقت کے نکلنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اولی اعتقادی انت تیمم یا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تیمم جو ہے حدث سے اصغر کی وجہ سے حدث سے اصغر کا قائم مقام ہے. یعنی وضو اگر فرض ہو گیا ہے وضو کرنا وضو ٹوٹا تو یہ تیمم کیا جا سکتا ہے وضو کے قائم مقام سمجھ رہے تھے آپ اس لیے آپ تیمم نہیں کی. وہذا هو الاظہر یہی زیادہ واضح بات. وقیل اور کہا گیا کہ وہ حکم کو نہیں جانے تھے ولم اور ان کے لیے سوال یعنی اس حکم کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا اس وقت. وہ اما اب رہا میں حضرت عمار فرما رہے ہیں کہ وہ اما انا اب رہا میں تو میں مٹی میں لوٹنے لگا. فتمعکت بس میں مٹی میں لوٹا ای تمرغت الٹ پلٹ ہوا اس میں مٹی میں یہ سمجھتے ہوئے کہ بأن ایصال التراب کہ مٹی کو تمام اعضاء تک پہنچانا واجب ہے جنابت میں غسل جنابت میں جیسا کہ پانی پہنچایا جاتا ہے. یعنی اپنی طرف سے انہوں نے اس طرح عمل کیا تھا. پھر یہ صحابی کیا کیے فصلی تو نماز تو پڑھ لی اس کے بعد پھر اس کا ذکر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے. بس میں اس کا ذکر کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا تذکرہ کیا. ای فعلی میرے اس عمل کا یا یہ مطلب ہے کہ حضرت عمر پانی کے انتظار میں تیمم نہیں کیے اور نماز سے رک گئے تھے اور میں مٹی میں لوٹ کر تیمم کر لیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ذکر کیا میں تو آپ فرمائیں کہ اے عمار تمہارے لیے یہی کافی تھا. یعنی پھر آپ یہ تیمم کر کے آپ طریقہ بتائیں بس آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ماریں. یہ تعلیم ہے عملی طور پر یعنی اس کی تربیت دے رہے ہیں آپ ٹریننگ دے رہے ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوا ہے کہ اگر کسی کو مسائل بتانا ہے تو عملی طور پر اس عمل کو کر کے بتایا بھی جا سکتا ہے جو بتانا جائز ہو جیسا کہ وضو کا طریقہ ہے اور تیمم کا طریقہ ہے. اور اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارے مٹی پر اور اس میں پھونکے تاکہ مٹی کم ہو جائے وہ مٹی جو دونوں ہاتھوں میں آ گئی ہے کیونکہ اس کا مقصد تطہیر ہے تغبیر نہیں ہے یعنی پاکی حاصل کرنا ہے. چہرے کو آلودہ یا مٹی لگانا یہ مقصد نہیں ہے. پھر آپ ان دونوں کے ذریعے اپنے چہرے کا اور اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کیے 2 مرتبہ ضرب لگا. هذا يدل على انه يكفي ضربة واحدة للوجه والكفين یہ حدیث دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ ایک ضرب لگانا کافی ہے چہرے اور ہاتھوں کے مسح کے لیے. اور یہی قول امام احمد بن حنبل کا اور امام اوزاعی کا اور شوافع کی ایک جماعت کا ہے. امام احمد بن حنبل امام اوزاعی اور شوافع کی ایک جماعت شوافع کا ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ ایک ضرب لگا کے چہرے کا اور ہاتھوں کا مسح کر لینا کافی ہے ایک ضرب سے. تبعاً لجمع من الصحابہ والتابعین صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت کی اتباع کرتے ہیں. وہ اما عند ابی حنیفہ و مالک والشافعی اب رہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک اور امام شافعی کے پاس تیمم جائز نہیں ہے مگر 2 ضرب سے 2 ضرب لگانا ضروری ہے. ایک ضرب لگا کے چہرے کا مسح کریں گے دوسری مرتبہ ضرب لگا کے ہاتھوں کا مسح کریں گے. بدلیل حدیث ابن عمر الماری فی آخری باب مخالطۃ الجنوبی اس حدیث دلیل کیا ہے وہ حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جو گزر چکی ہے. باب مخالطۃ الجنوبی جنوبی کے ساتھ رہنے کا بیان. اس بیان میں اس باب میں جو حدیث گزری ہے وہ دلیل ہے کہ یعنی تیمم کرنے کے لیے یعنی تیمم میں 2 ضرب لگائیں گے. پہلی مرتبہ ضرب لگا کے چہرے کا مسح کریں گے پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ زمین پر یا مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں کا مسح کریں گے. وقال ابن الحمام اور ابن حمام کہتے ہیں کہ المراد بالکفین الذراعان اطلاقاً کف سے مراد صرف یعنی ہتھیلی مراد نہیں ہے پورا ہاتھ مراد ہے جز بول کے کل مراد لی. والذراع بالکسر من طرف المرفق
الی طرف الاصابع، ذراع کہتے ہیں کوہنیوں سے لے کر، کوہنیوں کی جانب سے لے کر انگلیوں تک، ہاتھ کی انگلیوں تک یہ جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں ذراع یعنی ہاتھ۔ فضرب، تیمم کی یہاں پر تفصیل بیان کی جا رہی ہے، اور ابو داؤد اور حاکم کی حدیث یہ ہے کہ تیمم ضربتان، تیمم میں 2 ضرب لگانا ہے، ایک ضرب ضربۃ للوجہ، ایک مرتبہ ہاتھوں کو زمین پر ماریں گے، مٹی پر ماریں گے اور اس کو جھٹک کر چہرے کا مسح کریں گے، دوسری مرتبہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر ماریں گے، پھر مٹی کو ذرا پھونکیں گے یا جھٹک کے اس کے ذریعے ہاتھوں کا مسح کریں گے۔ وَأَخَذُوا بِهِ، اسی قول کو، اسی حدیث کو علماء کرام نے اختیار کیا ہے۔ وَإِنْ أُعِلَّ بِالْوَقْفِ وَالضَّعْفِ لِأَنَّ الْقِيَاسَ يَعْضُدُهُ إِذْ هُوَ بَدَلٌ فَالْأَصْلُ فِي أَنْ يُحَاكِيَ الْمُبْدَلَ وَلِأَنَّهُ أَحْوَطُ وَأُجِيبَ عَنْ حَدِيثِ الْمَدْنِ بِأَنَّ الْمُرَادَ۔ اب یہاں پر یہ جو حدیث آئی ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے، یہ سورۃ الضرب للتعلیم لا بیان جمیع ما يحصل به التیمم، یعنی کس طرح ضرب لگانا ہے وہ بتایا طریقہ یہاں پہ۔ وظاہرہ ایضا انہ یکتفی فی التیمم بمسح الیدین الی الکوعین وبہ قال الشافعی فی القدیم قال النووی وهو الاقرب الی ظاہر السنہ الصحیحہ۔ اس حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے ثم مسح بہما وجہہ وکفیہ جو ہو رہے ہیں، تو یعنی صرف کلائیوں تک یا پہنچوں تک مسح کرنا یہ مراد نہیں ہے یہاں پر، یعنی کوہنیوں تک مسح کرنا ہے پورا، جس طرح وضو میں ہاتھ دھویا جاتا ہے اسی طرح تیمم میں بھی پورے ہاتھ کا مسح کیا جائے گا۔ لأن القیاس یعضدہ وظاہرہ ایضا انہ یکفی فی التیمم بمسح الیدین الی الکوعین وبہ قال الشافعی فی القدیم۔ اور اس حدیث کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ اس میں تیمم میں کافی ہے مسح کرنا دونوں ہاتھوں سے کوعین تک، یعنی پہنچوں تک یا کلائیوں تک، ہتھیلیوں تک۔ یہی قول ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی کا قدیم قول یہ تھا کہ کلائیوں تک مسح کر لینا کافی ہے یا پہنچوں تک۔ قال النووی وهو الاقرب الى ظاہر السنہ الصحیحہ، امام نووی فرماتے ہیں کہ یہی زیادہ قریب ہے صحیح سنت کے ظاہر کے اعتبار سے۔ ومن ثم قال الخطابی الاختصار على الكفین اصح روایتا ووجوب مسح الذراعین اشبہ بالاصول واصح فی القیاس۔ خطابی نے کہا کہ صرف ہتھیلیوں پر اکتفا کرنا یہ زیادہ صحیح ہے روایت کے اعتبار سے، اور ہاتھوں کے مسح کے واجب ہونے کا جو معاملہ ہے یہ زیادہ مشابہ ہے اصول کے اور زیادہ صحیح ہے قیاس کے اعتبار سے، کیونکہ یہ وضو کا بدل ہے تو بدل کے مطابق ہونا چاہیے، بدل اصل جو ہے یعنی بدل اصل کے مطابق ہونا چاہیے۔ اصل میں دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھویا جاتا ہے، تو تیمم میں بھی دونوں ہاتھوں کا مسح کوہنیوں تک کیا جائے گا۔ ای لأنہ بدل فاعطی حکم مبدلہ وبہ یعتضد الخبر الموقوف عن ابن عمر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ تیمم ضربتان، تیمم 2 ضرب ہے، 2 مرتبہ ہاتھ زمین پر مارنا ہے، ایک مرتبہ مٹی پر مار کر چہرے کا مسح کیا جائے گا اور دوسری مرتبہ زمین پر دونوں ہاتھوں کو مار کر دونوں ہاتھوں کا مسح کیا جائے گا کوہنیوں تک۔ ثم ظاہر العطف بالواو، واو کے ذریعے جو عطف کیا گیا یہاں پہ، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین، یہ جو ہے ترتیب چہرے اور ہاتھوں کے درمیان شرط نہیں ہے، پہلے ہاتھ کا مسح کیا پھر چہرے کا کیا تو بھی ہو جائے گا، پہلے چہرے کا مسح کیا پھر ہاتھوں کا مسح کیا تو بھی ہو جائے گا تیمم۔ کما ہوا مذہبنا، جیسا کہ ہمارا یہ مذہب ہے، فی الاصلی اصل میں، یعنی وضو میں بھی ترتیب ہمارے پاس فرض یا شرط نہیں ہے، لیکن شوافی کے پاس ترتیب شرط ہے نہیں۔
والصحیح عند الشافعیۃ اشتراطہ قیاسا علی الوضوء، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تیمم کو قیاس کرتے ہیں کس پر؟ وضو پر۔ تو ان کے پاس وضو میں بھی ترتیب شرط ہے، تو لہذا تیمم میں بھی ان کے پاس ترتیب شرط ہے، لأنہ اصلہ، کیونکہ وضو اصل ہے تیمم کی اور تیمم اس کا نائب ہے۔ وَيُؤَيِّدُنَا مَا فِي رِوَایَةٍ أَيْضًا ما فی روایت البخاری انما یکفیک ان تقول بیدیک ہکذا ثم ضرب بیدہ الارض مرۃ واحدہ ثم نفضہما ثم مسح الشمال علی الیمین وظاہر کفیہ ثم وجہہ۔ بخاری کی روایت ہے، احناف کی تائید کر رہی ہے وہ روایت جو بخاری نے ذکر کی ہے۔ اللہ کے رسول فرمائیں کہ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم اپنے دونوں ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کرو، یعنی اس طرح کرو تم، ثم ضرب، یعنی تم اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح مارو، پھر آپ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے ایک مرتبہ، اور پھر ان دونوں کو جھٹکے، پھر اپنا بایاں ہاتھ پھیرے سیدھے ہاتھ پر، یعنی اپنے بایاں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کا مسح کیے، پھر اپنے ہاتھ کے ظاہری یعنی ہتھیلیوں کے اوپری حصے کا بھی مسح کیے، پھر اپنے چہرے کا مسح کیے۔ چہرے کا ذکر بعد میں آ رہا، تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں ترتیب شرط نہیں ہے۔ فإنہا، کیونکہ یہ روایت واضح ہے عدم ترتیب کے بارے میں، یعنی ترتیب کے ساتھ نہیں کیا، پہلے ہاتھوں کا مسح کیے پھر چہرے کا کیے۔ واحتمال ان ثم بمعنی الواو، یہ ثم واو کے معنی میں ہے یہاں پہ۔ اچھا، یہ احتمال پیش کرنا، شوافیز کی تائید یہ کہ ثم وجہہ جو آ رہا نا، یہ ثم واو کے معنی میں بر ہے، اور واو جمع کے لیے آتا ہے ترتیب کے لیے نہیں، تو یہ تعویل کرنا غلط ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ احناف کے پاس تیمم میں ترتیب لازم نہیں ہے، جس طرح وضو میں ترتیب لازم نہیں ہے، البتہ تیمم میں نیت فرض ہے جبکہ وضو میں نیت فرض نہیں ہے۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کی، اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے، لیکن اس کے مفہوم اور معنی کو روایت کیا ہے، اور مسلم میں ہے یہ الفاظ کا اضافہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ انما یکفیک، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارو، پھر تم ان دونوں میں پھونک مارو، یعنی مٹی جھٹکو، پھر ان دونوں کے ذریعے تم اپنے چہرے کا مسح کرو اپنے ہاتھوں کا۔ والجمع بین الحدیثین انہ علیہ الصلوۃ والسلام جمع فی التعلیم بین القول والفعل تأکیدا للإعلام وتنبیہا علی الاہتمام، یعنی ان دونوں حدیثوں کو جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قول اور فعل دونوں کے ذریعے ان کو تیمم کا طریقہ سکھائے، بولے اور پھر عمل بھی کر کے بتائیں، آگاہ کرنے کے لیے، مزید تاکید کے لیے۔ حدیث نمبر 529، وعن ابی الجہیم بن الحارث بن الصمۃ قال مررت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یبول فسلمت علیہ فلم يرد علی حتی قام الی جدار فحدته بعصا كانت معه ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد علي ولم أجد هذه الرواية في الصحيحين ولا في كتاب الحميدي ولكن ذكره في شرح السنة وقال هذا حديث حسن۔ حدیث نمبر 529 حضرت ابو الجہیم بن حارث بن سماح سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرا جب کہ آپ ضرورت سے فارغ ہو رہے تھے، فسلمت علیہ، بس میں آپ کو سلام کیا، بس آپ میرے سلام کا جواب نہیں دی، یہاں تک کہ آپ ایک دیوار کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے، بس آپ اس کو کھروچے عصا سے، جو لاٹھی آپ کے ساتھ تھی، جو لکڑی، بس آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو مارے رکھ دیے، یعنی دیوار پر، مٹی کی دیوار پر، بس آپ اپنے چہرے کا مسح کیے، اپنے ہاتھوں کا مسح کیے، پھر آپ میرے سلام کا جواب دیے۔ ولم اجد ہذہ روایہ، مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ میں اس روایت کو نہیں پایا صحیحین میں،
اور نہ حمیدی کی کتاب میں، لیکن انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے شرح السنہ میں، اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرما رہے ہیں، حضرت ابو الجہیم سے روایت ہے۔ ابو الجہیم کون ہے؟ یہ تصغیر ہے، یہ جہمن کی تصغیر جہیم، ابو الجہیم بن حارث بن سمہ۔ جامع الاصول اور دیگر کتابوں میں یہ ہے کہ یہ سمہ کا جو لفظ ہے صاد کے کسرے کے ساتھ، میم کے تشدید کے ساتھ، سیما بھی پڑھا گیا، سمہ بھی پڑھا گیا۔ ابو الجہیم بن حارث بن سمہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرا۔ مرہ یمر مروراً، یہ متعدی ہوتا ہے، با کے ذریعے اور آلات سے بھی ہوتا ہے۔ وہ ہوا، یہ حال ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کی تو آپ جواب نہیں دیے فوراً، حتیٰ قام، یہاں تک کہ آپ دیوار کے پاس کھڑے ہو گئے، دیوار کی طرف رخ کر کے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی صحابی کی دیوار ہو اور وہ حضور ان کی رضامندی کو جانتے ہو، یعنی اگر حضور دیوار میں تصرف کرنا چاہے تو کوئی صحابی ناراض تو نہیں ہوں گے، بلکہ صحابہ اپنی جان مال ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ او کانا جدارو، یا وہ خود حضور کے گھر کی دیوار تھی ہوں گی، فحتہ بس آپ اس کو کرے دے، اب یعنی اس کو بیاسا لکڑی کے ذریعے جو آپ کے ساتھ تھی، تاکہ اس سے مٹی نکلے اور آپ مٹی کے ذریعے تیمم کرنا چاہ رہے تھے۔ قصدہ الی الافضل، یعنی آپ نے اعلیٰ چیز کا ارادہ کیا، افضل چیز کا، ثواب کی کثرت کے لیے، یعنی دیوار تھی لیکن اور صاف مٹی آپ لینا چاہ رہے تھے۔ فلا یکون نصا علی ان التیمم لا یصح ما لم یعلق بالید غبار، یعنی یہ نص نہیں ہے، دلالت نہیں ہے اس بات پر کہ تیمم صحیح نہیں ہے جب تک کہ ہاتھ کو غبار نہ لگ جائے۔ مٹی پر بھی ڈائریکٹ دیوار پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے دیوار کے ذریعے۔ ثم وضع، پھر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے، یعنی علی الجدار، دیوار پر، فمسح، بس آپ اپنے چہرے کا مسح کیا اپنے دونوں ہاتھوں کا۔ تیوی فرماتے ہیں کہ وہ فی الحدیث، اس حدیث میں یہ ہے کہ ان الضربۃ الواحدہ، کہ ایک ہی ضرب کافی ہے۔ وقد قال، یہی قول امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ضرب کافی ہے تیمم میں، اور یہی امام مالک کی ایک روایت بھی ہے، وقول قدیم، اور امام شافعی کا قدیم قول ہے۔ امام احمد بن حنبل اور امام مالک اور امام شافعی کا ایک قدیم قول یہ ہے کہ ایک ضرب سے بھی چہرے اور ہاتھ کا مسح کرنا کافی ہے، جائز ہے۔ مسح کرنے یعنی تیمم کر کے آپ میرے سلام کا جواب دیو، صحابی یہ کہہ رہے ہیں۔ والحدیث، اور حدیث دلالت کر رہی ہے طہارت، ذکر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے پاکیزہ رہنا مستحب ہے، یعنی وضو کی حالت میں اللہ کا ذکر کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، افضل ہے۔ وعلی المداومۃ علی الطہارہ، اور ہمیشہ پاک رہنا یہ بھی مستحب ہے، اس کے استحباب کو حدیث بتا رہی ہے۔ وفی تأخیرہ علیہ الصلوۃ والسلام رد الجوابی، وفی تأخیرہ علیہ الصلوۃ والسلام رد الجواب تعلیم بأن ردہ من الواجبات المطلقہ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تاخیر کرنے میں، جواب دینے میں، یہ تعلیم ہے امت کے لیے اس بات کی کہ آپ کا یہ یعنی بأن ردہ، یہ سلام کا جواب دینا یہ مطلق واجبات میں سے، فوراً جواب دینا ضروری نہیں ہے، تھوڑا اگر وقت بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں۔ کذا قیل، اسی طرح کہا گیا، وأقول هذا من المواضع التي ذكروها أن المسلم لا يستحق الجواب، أن المسلم لا يستحق، فيكون هذا أن المسلم، جب میں کہوں گا کہ یہ ان مقامات میں سے ہے کہ جہاں پر علماء نے ذکر کیا ہے کہ سلام کرنے والا جواب کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ کوئی اگر حمام میں ہے اس کو اگر سلام کیا جائے تو سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ فیکون هذا من مکارم اخلاقہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ، پھر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد باہر آ کر تیمم کیے، پھر آپ جواب دیے، آپ کے حسن اخلاق میں سے۔ ولم اجد نقلت هذا الحدیث هنا تبعا للمسلم،
ان الفاظ کے ساتھ یہ روایت صحیحین میں نہیں ہے. الفصل الثانی، دوسری فصل، حدیث نمبر 530. عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصعید الطیب وضوء المسلم وان لم یجد الماء 10 سنین فاذا وجد الماء فلیمسه بشره فان ذلك خیر. رواہ احمد والترمذی وابو داود وروى النسائی نحوه الى قوله 10 سنین. دوسری فصل، حضرت سیدنا ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے اگرچہ کہ وہ پانی کو نہ پائے 10 سال تک. پر جب وہ پانی پا لے تو اپنے جسم کو پانی ٹچ کرے، یعنی پانی استعمال کرے، کیونکہ وہ زیادہ بہتر ہے. اس حدیث کو امام احمد اور امام ترمذی اور ابو داود نے روایت کیا ہے، اور امام نسائی نے اس جیسا ہی روایت کیا، یہاں تک 10 سنین تک روایت کی، اس کے بعد نہیں. الفصل الثانی، حدیث نمبر 530. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان الصعید، صعید کے معنی ای التراب، مٹی، او وجہ الارض، یا زمین کی سطح مراد ہے. پاک مٹی یہ مسلمان کا وضو ہے، بفتح الواو، یعنی وضو کا پانی ہے، پانی کے قائم مقام ہے مٹی. لأن التراب، کیونکہ مٹی پانی کے درجے میں ہے نماز کے صحیح ہونے میں، یعنی مٹی سے تیمم کرنا اور وضو کرنا دونوں برابر ہی. وقیلہ، اور کہا گیا بضم الواو، وضو اور وضو دونوں طریقے سے پڑھا. وعلی التقدیر، بہرحال یفید، یہ حدیث اس بات کا فائدہ دے رہی ہے کہ تیمم حدث کو ختم کرنے والا ہے. کما قال بہ الشافعی، یعنی ہمارے پاس کیا ہے، یہ رافع حدث ہے، حدث کو ختم کرنے والا ہے. کما قال بہ الشافعی وثمرۃ الخلاف انہ یصلی بواحد ما شاء من الفرائض والنوافل عندنا خلاف له. امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ساتر للحدث ہے، حدث کو چھپانے والا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ حدث کے لیے مزیل، اس کا ازالہ کرنے والا ہے، اس کو ختم کرنے والا ہے، ناپاکی کو. تو اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک تیمم سے صرف ایک ہی نماز پڑھ سکتا ہو، ایک فرض ادا کیا تو دوسرا نہیں کر سکتا، اس کے لیے نیا تیمم کریں گا. لیکن احناف کے پاس ایک ہی تیمم سے جتنے چاہے فرائض اور نوافل ادا کر سکتا. وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ، اگرچہ کہ وہ پانی نہ پائے، ان وصل کے لیے ہے، ان وصلی ہے، اگرچہ کہ وہ پانی نہ پائے 10 سال تک، یعنی 10 سال تک بھی تیمم کر کے وہ اپنی عبادتوں کو ادا کر سکتا ہے. بسکون الشین 10 سنین. مراد یہاں پر کثرت ہے، یعنی ایک طویل مدت تک بھی اگر پانی نہ ملے اس وقت تک بھی وہ تیمم کر سکتا ہے. تو اس حدیث میں دلالت ہے اس بات پر کہ وقت کا نکلنا تیمم کو نہیں توڑتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تیمم ٹوٹ جاتا ہے وقت نکلنے، بلکہ اس کا حکم وضو کے حکم کی طرح ہے، جیسا کہ یہ ہمارا مذہب ہے. وما صح عن ابن عمر انہ یتیمم لکل صلاۃ وان لم یحدث. حضرت عمر سے، حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ جو منقول ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ہر نماز کے لیے تیمم کرتے تھے اگرچہ کہ وہ بے وضو نہ ہو. یہ محمول ہے ان کا یہ عمل استحباب پر، یعنی مستحب ہے، کرنا ضروری نہیں ہے. ولا ینافیہ قول البیہقی، اور اس کے منافی نہیں ہے بیہقی کا یہ قول. ولا یعرف له مخالف من الصحابہ، اور صحابہ میں سے کوئی اس کا مخالف بھی نہیں ہے. بل یعضدہ قول ابن عباس وإن ضعف سندہ من السنة الا یصلی بتیمم واحد الا فریضۃ واحدہ ثم یجدد للثانیۃ تیمما. وما قیل ان الصحابی وما قیل ان قول الصحابی من السنة كذا في حکم المرفوع على الصحیح محل انه لا محال للرأی فيه لا محل للرأی فيه مع انه مع رفعه يدل على السنیۃ
لا علی الفرضیتی. ہاں بعض لوگوں سے یہ جو منقول ہے کہ بھئی ہر فرض نماز کے لیے الگ تیمم کرے گا، یہ استحبابی طور پر ہے، وجوبی یا فرض کے طور پر نہیں ہے. ولا يلزم ان الحدث الواحد اوجب طہارتین وقول، اور یہ بھی لازم نہیں آتا کہ ایک حدث دو طہارتوں کو واجب کیا. وقول صاحب الافصاح من الشافعیہ ويلزم على من جوز فرضین بتیمم كأبي حنیفة وأحمد واختاره المتولی والرویانی أنه يجوز التيمم قبل الوقت، أنه يجوز التيمم قبل الوقت لأن التيمم بالنسبة للثانية وقع قبل الوقت وهو خلاف الإجماع مردود علیہ. اور اس پر یہ اعتراض کرے بعض لوگ کہ جو لوگ دو فردوں کو جائز قرار دی ایک تیمم سے، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل ہیں، انہ یجوز کہ وہ جائز قرار دے رہے ہیں، یجوزو جائز قرار دے رہے ہیں تیمم کو وقت سے پہلے، کیونکہ بنسبت دوسرے فرض کے، دوسری فرض عبادت کے تیمم کرنا یہ وقت سے پہلے ہو گیا ہے. یعنی ظہر بھی پڑھ رہا ایک ہی تیمم سے، عصر بھی پڑھ رہا تو عصر کا تیمم پہلے ہی کر لیا وقت آنے سے پہلے، یہ اجماع کے خلاف ہے، تو اس کا رد کیا جا رہا ہے. یہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں اس کا جواب دیا جا رہا ہے لأن تیمم، کیونکہ وقت کے داخل ہونے سے پہلے تیمم کرنا جائز ہے، کیونکہ اس کا حکم وضو کا حکم ہے احناف کے پاس. جس طرح نماز کا وقت ہونے سے پہلے، جس طرح وضو نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے، جس طرح وضو کیا جا سکتا ہے، جس طرح وضو نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے کرنا جائز ہے، اسی طرح تیمم کرنا بھی جائز ہے. فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، پس جب وہ پانی پالے، یعنی ای کافین اپنے غسل کے لیے یا وضو کے لیے، اور اپنی ضروریات سے اضافہ اگر پائے اور وہ اس کے استعمال پر قادر ہو، تو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کو پانی لگائے، یعنی پانی پہنچائے اپنے جسم تک، چمڑے تک، یعنی وضو کرے یا غسل کرے، کیونکہ یہ امساس یعنی پانی پہنچانا یہ زیادہ بہتر ہے. وَلَيْسَ مَعْنُهُ أَنَّ كِلَيْهِمَا جَائِزٌ عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ، اس کا یعنی یہ معنی نہیں ہے کہ دونوں جائز ہیں پانی کے پائے جانے کی صورت میں، یعنی پانی اگر مل گیا تو تیمم بھی کر سکتا ہوں، وضو بھی کر سکتا ہے، ایسا نہیں. پانی ملنے کی صورت میں تیمم نہیں کریں گا. ولی المراد، مراد یہ ہے کہ ان الوضوء واجب عند وجود الماء، یعنی وضو واجب ہے پانی ملنے کی صورت میں، پانی کے استعمال پر قدرت ہونے کی صورت میں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر و احسن وقیلا، جنتی اس دن زیادہ بہتر ہوں گے مقام کے حساب سے، رہائش کے اعتبار سے اور آرام کے حساب، مع انہ لا خیر ولا احسن لمستقر اہل، لا خیر ولا احسنیت لمستقر اہل النار. یعنی یہاں پر اس میں تفضیل کے معنی میں نہیں ہے خیر یہاں پہ، بلکہ مراد یہ ہے کہ مطلق خیر مراد ہے یہاں پر. جیسا کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ جنتی بہتر ہوں گے مقام اور مرتبے کے حساب سے، ٹھکانے کے حساب سے، یعنی زیادہ بہتر ہوں گے جہنمیوں سے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہنمیوں بھی بہتر ہے، یہ لوگ زیادہ بہتر ہے، ایسا مراد نہیں. جہنمیوں کے لیے تو خیر بھلائی ہے ہی نہیں. یہاں پر جنتیوں کا ذکر یہ کیا جا رہا ہے کہ جنتی بہتر ہوں گے، خوشحال ہوں گے، یہ مراد ہے. تو یہاں پر بھی اس حدیث میں بھی یہی معنی مراد لیے جا رہے ہیں کہ یہ پانی پہنچانا یہ بہتر ہے، یعنی وضو کرنا بہتر ہے پانی ملنے کی صورت میں. لما وردا، کیونکہ دوسری روایت میں آیا ہے، دوسری صحیح روایت میں یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر سے ارشاد فرمایا، التراب کافی کا، مٹی تمہارے لیے کافی ہے، وَإِن لَّمْ تَجِدِ الْمَاءَ 10 حِجَجٍ، اگرچہ کہ تم پانی نہ پاؤ 10 سال تک،
وَإِن وَجَدْتَ الْمَاءَ، اور اگر تم پانی پالو تو فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ، تم اپنے چمڑے کو یعنی اپنے جسم کو پانی لگاؤ، پانی پہنچاؤ. یہ حکم ہے اور وہ وجوب کے لیے. اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ کہا جائے فَإِنَّ ذَلِكَ، یعنی کیونکہ وہ یعنی پانی کا پایا جانا یہ بہتر ہے اس کو کھونے سے، کیونکہ وہ بڑی نعمت ہے اور منحۃ جسیمہ، اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے طہارت حقیقیہ، حسیہ، حکمیہ سب حاصل ہوتی ہے. حکمی طہارت، حقیقی طہارت، حسی سب طہارتیں اس سے حاصل ہوتے ہیں. وَإِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ صَحِيحَةً بِهِمَا، اگرچہ کہ نماز تیمم سے بھی صحیح ہے، وضو سے بھی صحیح ہے، اور ان دونوں میں خیر کثیر ہے. رواہ احمد، امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور ترمذی نے اور امام ابو داؤد نے. الحدیث بتمامہ لفظا و معنی، اس حدیث کو لفظ اور معنی دونوں کے اعتبار سے روایت کیا. اور نسائی نے اس کے معنی کو روایت کیا، یعنی ہم معنی. کہاں تک؟ یعنی 10 سنین تک ہے اس میں الفاظ، اس کے بعد کے الفاظ اب نسائی میں نہیں ہیں. حدیث نمبر 531، وعن جابر قال خرجنا فی سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه فاحتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك قال قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود. حدیث نمبر 531، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں روانہ ہوئے، نکلے. ہم میں سے ایک شخص کو ایک پتھر لگا جو اس کو زخمی کر دیا اس کے سر میں، یعنی اس کا سر زخمی ہو گیا. بس اس کو احتلام بھی ہو گیا، اس کی وجہ سے وہ ناپاک ہو گیا. بس وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا تم میرے لیے رخصت پاتے ہو، اجازت، تیمم کرنے کی اجازت ہے، کیا ان حالت میں تیمم کیا جا سکتا ہے؟ اپنے ساتھیوں سے پوچھے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہارے لیے کوئی اجازت، کوئی چھوٹ، کوئی رخصت نہیں پاتے، تیمم کی کوئی اجازت نہیں، کیونکہ تم پانی پر قادر ہو. تو اس شخص غسل کیا ٹھنڈے موسم میں اسی طرح زخمی کی حالت، اور وہ مر گیا. بس جب ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو اس بات کی خبر دی گئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کے ساتھیوں نے اس کو قتل کر دیا، اللہ ان کو قتل کرے، اللہ ان کو ہلاک کرے. کہ یہ لوگ کیوں نہیں پوچھے؟ جب ان کو معلوم نہیں تھا تو مسئلہ معلوم کر کے بتانا تھا، کیونکہ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ، یعنی معلوم نہ ہونے کی صورت میں حیران و پریشانی کی شفا، اس صورت میں شفا اور دوا یہی ہے کہ سوال کرے. اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ تیمم کر لیتا اور اپنے زخم پر پٹی باندھ لیتا، پھر وہ اس پر مسح کرتا اور اپنے پورے جسم کو دھو لیتا. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے. حدیث نمبر 531، وعن جابر، حضرت جابر سے روایت، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قال خرجنا، وعن جابر قال خرجنا فی سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه فی رأسه ای اوقع الشج فیہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نکلے، ہم میں سے ایک شخص کو ایک پتھر لگا اور وہ اس کی وجہ سے زخمی ہو گیا، اس کا سر. شجہ یشجو کے معنی آتے ہیں زخمی کرنا، جراح یجرح کے معنی بھی زخمی کرنا. فی سفرن میں جو فا ہے، فی، یہ تعدیہ کے لیے نہیں ہے بلکہ تعلیلی یا علت کو بیان کر رہے ہیں. اے خرجنا لارادتی، ہم نکلے تھے سفر کے ارادے سے. والاظہر ان الجار والمجرور، جار اور مجرور محل نصب میں بنائے، یعنی خرجنا حال ہونے کی بنیاد پر محل نصب میں ہے،
یعنی ہم نکلے مسافرین اس حال میں کہ ہم سفر کر رہے تھے. ثم ذکر الراس، یہ سر کا جو ذکر کیے، سر کو زخمی کر دیا، یہ زیادہ تاکید کے لیے، کیونکہ زخم فإن الشج، کیونکہ شج کیا ہے؟ سر، کسر الراس، سر کے توڑ دینے کو کہتے ہیں. ففیہ تجرید والمعنی فجرحہ فی رأسی، پورا سر نہیں توڑ دیا بلکہ سر کو زخمی کر دیا وہ پتھر. فاحتلم، اور ایک روایت میں ثم احتلم، پھر وہ شخص محتلم بھی ہو گیا، یعنی احتلام ہو گیا اس، یعنی جب رات میں سویا تو اس کو جنابت بھی لاحق ہوگی، اور وہ خوف کیا کہ اگر وہ غسل کرے گا ان یصیب الماء، کہ پانی زخم کو لگے گا تو وہ نقصان پہنچائے گا. تو اپنے ساتھیوں، ساتھ میں جو علماء تھے ان سے وہ پوچھے، اعلیٰ زعمی، ان کے گمان کی مطابق، جس کو وہ جاننے والا سمجھ رہے تھے، جاننے والا سمجھ کر ان سے پوچھے، یا صحابہ رسول، یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے پوچھے. لیکن پہلے معنی زیادہ بہتر ہے، یعنی ان کے اپنے ساتھیوں سے پوچھے، جو صاحب زخمی ہوئے وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھے، کیا تم میرے لیے کوئی رخصت پاتے ہو، یعنی کوئی آسان حکم شریعت کا تیمم میں، یعنی اس کے جائز ہونے کے بارے میں. اور وہ پانی کا پایا جانا ہے، وہوا وجود الماء عند الضرورہ، یعنی پانی، یعنی تیمم میں میرے لیے کوئی چھوٹ ہے، اجازت ہے یا نہیں ہے ضرورت کے وقت. یعنی پانی موجود ہے لیکن اب کیونکہ پانی کے استعمال سے نقصان ہو سکتا ہے، تو کیا میرے لیے تیمم کرنا جائز ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہارے لیے کوئی چھوٹ اجازت نہیں پاتے جبکہ تم پانی پر قادر ہو. یعنی پانے کو محمول کرے حقیقت میں، یعنی پانی پانا کا مطلب یہ کہ پانی اگر موجود ہو تو تیمم نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے پائے جانے کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پانی موجود ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو، تو اس صورت میں بھی تیمم کرنا جائز ہے. یعنی پانی کے رکھتے ہوئے اس کے استعمال پر قدرت نہ ہو تو گویا کہ پانی موجود ہی نہیں ہے. بعض علماء یہ جو کہتے ہیں کہ پانی کا نہ ملنا، پانی کا پایا نہ جانا، پانی کو نہ پانا، یہ شرط ہے تیمم کے جائز ہونے کے لیے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ پانی یا تو حقیقی طور پر نہیں ہوگا، یعنی پانی ہے ہی نہیں، تیمم کرنا جائز ہے. حکمی طور پر نہیں ہوگا پانی، یعنی پانی تو ہے لیکن اس کا استعمال کرنا یعنی اگر نقصان دہ ہے، اگر اس سے بیماری بڑھ سکتی ہے، تو ایسی صورت میں پانی حکمی طور پر گویا کہ حکماً پانی موجود نہیں ہے، تیمم کرنا جائز ہے. تو وہ لوگ کیا سمجھے، پانی تو موجود ہے لہذا تیمم کی اجازت نہیں رہے گی. وہ لوگ یہ نہیں سمجھے کہ پانی کے استعمال پر قدرت نہ رکھنا یہ پانی کو نہ پانے کی طرح ہے. ولم یعلم، اور وہ لوگ یہ نہیں جانے کہ وجدان ضرورت کے وقت یہ فقدان کے حکم میں ہے. فاغتسل، پس وہ غسل کیے، فمات، اور وہ انتقال کر گئے. پس جب ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے یہ تفصیل ان کو بیان کی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا قتلہ، وہ لوگ اس کو قتل کر دیے، کیونکہ یہ لوگ اس کا سبب بنے تھے. بھی تکلیف، وہ ان کو تکلیف دیے پانی کے استعمال کرنے کی، زخم کے پائے جانے کے باوجود ان کے سر میں، یعنی آپ ناراضگی کا اظہار کیا. اللہ ان پر، یعنی اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. یہ اب زجرن فرمایا، تحدیداً. وہ لوگ سوال کیوں نہیں کیا؟ اب یہ فرمائیں کہ اگر وہ نہیں جان رہے تھے تو ان کو سوال کرنا چاہیے تھا، کیونکہ نہ جاننے والے اور بے بس شخص کی شفا سوال کرنے میں، پوچھنے میں ہے. دین میں اللہ تعالیٰ آسانی رکھا ہے تو لہذا ان کو سوال کرنا چاہیے تھا اور معلومات حاصل کر کے جواب دینا چاہیے تھا. یعنی محتلم وہ شخص جس کو احتلام ہوا ہے اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ تیمم کر لیتا پہلے، پھر اپنے زخم پر پٹی باندھتا، ایک آدھ چندی وغیرہ، تاکہ اس تک پانی نہ پہنچے، پھر وہ اس پر مسح کرتا، یعنی اس پٹی پر، اور اپنے پورے جسم کو دھوتا. اور یہ دلالت کر رہا ہے تیمم اور سارے جسم کو پانی سے دھونے دونوں عمل کے درمیان جمع کرنے پر دلالت کر رہا ہے. یعنی تیمم بھی کرنا چاہیے، پورے جسم کو پانی سے دھونا بھی چاہیے. دونوں میں سے ایک پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے،
جیسا کہ امام شافعی کا یہ مذہب ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ غسل بھی کرنا چاہیے اس کو اور تیمم بھی. والجواب واللہ اعلم بالصواب ان یہ حدیث ضعیف ہے مع مخالفتی ہی، یہ قیاس کے بھی خلاف ہے. بدل اور مبدل منہ دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا، یعنی وضو اور غسل، یعنی وضو اور تیمم دونوں کو جمع نہیں کر سکتے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ یعنی جب یہ وہ تیمم کر لے گا تو تیمم سب کے لیے کافی ہوگا، اس کو اور جسم کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. وحاصل المسئلہ، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو پانی کے استعمال سے جان کے ضائع ہونے کا خوف کرے اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے بغیر کسی اختلاف. اگر بیماری کے بڑھنے کا یا شفا یابی میں تاخیر کا اگر اس کو خوف ہے تو تب بھی تیمم کرنا جائز ہے امام اعظم اور امام مالک کے پاس. جو تیمم کرے گا اور نماز پڑھے گا، نماز کو دوبارہ نہیں دہرائے گا، اور یہی راجح مذہب ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. اب اور ایک یہ مسئلہ رہ گیا کہ جس کے کسی عضو میں کوئی زخم ہو یا ٹوٹا ہوا ہے اور وہ اس پر پٹی لگا دیا اور اس کو چھوڑنے سے ضائع ہونے کا اگر خوف ہے اس کو، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جبیرے پر پٹی پر مسح کرے گا اور تیمم اور مسح کے ساتھ تیمم بھی کرے گا. امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک فرماتے ہیں کہ بعض جسم اگر زخمی ہے، کچھ زخم اور بعض صحیح ہے، تو اکثر حصہ اگر صحیح ہے تو وہ اس کو دھوئے گا اور جو زخم کا جو مقام ہے اس پر مسح کرے گا، اور اگر اکثر حصہ زخمی ہے تو وہ تیمم کرے گا اور غسل ساقط ہو جائے گا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح حصے کو دھوئے گا اور زخمی حصے پر تیمم کرے گا. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے. اور آج کا ہمارا یہ درس حدیث نمبر 531 پر مکمل ہو گیا. انشاءاللہ اگلی نشست کا آغاز حدیث نمبر 532 سے ہوگا. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.